السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناك الا رحمۃ للعالمین. صدر وقات پیغمبر انور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل پوری انسانیت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. جنگ و جدل اور لوٹ مار کا دورہ تھا. شراب، زنا اور ظلم سے ترکیب پانے والی جاہلی ثقافت زور پر تھی اور کمزور لوگ قوت والوں کے قدموں میں سجدہ پاش تھے. چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ. فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. صدر وقار ایسے حالات میں رب کبریا کی رحمت جوش میں آئی اور ظلم و بربریت کی تاریخ پر جگر چیر کر امن و رحمت کی درخشاں اور روشن صبح لانے کے لیے انسانیت کے آخری مرشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی. ہوئی پہلوئے آمینہ سے حویدہ، ہوئی پہلوئے آمینہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحہ. حاجی و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل طائف کا تو لہو لہان ہونے کے باوجود فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون. اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ لوگ نادان ہیں. الہی فضل فرما محضار طائف کے مکینوں پر، الہی فضل فرما محضار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کے جرائم کے باوجود ان کے گھر کو دارالامان قرار دیتے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذهبوا فانتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم. جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں. ثمامہ بن اسال کو جارحانے اور دھمکی آمیز لہجے اختیار کرنے کے باوجود قید سے آزاد کرنے کا حکم دیتے ہیں. بدر کے قیدیوں کی کرانے کی آواز سن کر ان کے بندھن ڈھیلے کرنے کا حکم صادر فرماتے ہیں. اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے بیٹے کو معاف کر کے صحابیت کا شرف ادا کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو شفقت کرنے کا حکم دیتے ہیں. جانوروں اور پرندوں پر ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں. یہاں تک کہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. صدر وقار میں چاہتا ہوں تھوڑا سا خاکہ انسانی حقوق اور امن و سلامتی کے نام نہاد علمبرداروں، صلیبیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کا بھی پیش کر دوں. گزشتہ 25 سالوں میں صرف امریکہ نے 8 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو مختلف اسلامی ممالک میں شہید کیا. گزشتہ 25 مہینوں میں اسرائیل نے 62,000 فلسطینیوں کو شہید کیا اور ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے. جبکہ اس کے برعکس محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جہاد زندگی میں صرف 1000 کافر قتل ہوئے اور حیرت انگیز طور پر آپ نے ایک کافر کو بھی اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. صدر وقار پیغمبر امن و رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، پتھر کھا کر پھول برسائے، دکھ اٹھا کر راحت پہنچائی، دان توڑا کر نوید امن بخشی، فتح یاب ہو کر درگزر سے کام لیا اور خون کے پیاسوں کو معاہدہ سرٹیفکیٹ دے کر تاریخ عالم میں رحمت للعالمین کا نقش دوام سر فرمایا. اسی لیے مالک ارض و سما نے اعلان فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.